بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاسی درجہ حرارت اس وقت سب کے سامنے ہے اور ایسے میں ایک عام پیش رفت ہوئی صدر مملکت جو ہوتے ہیں وہ ان کا خطاب پارلیمانی ایک تقاضا ہے، آئینی تقاضا ہے، ان کے خطاب سے پارلیمانی سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ والا خطاب بہت اہمیت کا حامل تھا جو آج ہوا کہ زرداری صاحب کا ظاہر ہے پہلا خطاب، اس حکومت کا پہلا خطاب، اس پارلیمان کا پہلا خطاب، ظاہر ہے وہ جو بول رہے ہیں وہ ان کی سوچ کی اور ان کی پارٹی کی نہیں بلکہ پوری ریاست کی بھی عکاسی کر رہا ہے۔ آج یہ خطاب ہوا جس ماحول میں ہوا اور انہوں نے کیا کہا، ذرا اس کی ایک جھلک دیکھیے۔ I am humbled by this opportunity bestowed upon me. I have made important choices that made history. I expect you as parliamentarians to use those powers with the wisdom and maturity. All people and provinces should be treated equal before law. We can build on our strength by investing in our people, harnessing our relation of our resources to create pathways to inclusive growth. Country needs us to move on to contemporary politics. It is up to all of us to turn challenges into opportunities. We can effectively tackle our challenges and foster an atmosphere of mutual respect and political reconciliation. Terrorism is again rearing its ugly head and is threatening our nation's security. We expect neighboring countries to take strong notice of terrorist groups who are involved in launching attacks against our security forces and people. We are proud of our armed forces, law enforcement agencies who have rendered immense sacrifice. اس خطاب سے متعلق بھی اس سے پہلے جب وہ گڑی خدا بخش میں بات کر رہے تھے تب وہ بات کر رہے تھے کہ جناب ساری پارٹیاں بیٹھے ہیں، مل کر بیٹھے ہیں، حالانکہ بظاہر تو ایک پارٹی کا اس وقت معاملہ بہت خراب چل رہا ہے یعنی کہ پی ٹی آئی۔ تو کیا یہ ان کی اپنی رائے ہے یا صدر مملکت کی رائے ہے؟ اس پر بات آگے بڑھ سکتی ہے یا نہیں بڑھ سکتی؟ کیا پی ٹی آئی سے مفاہمت کا یا بات چیت کا کوئی دروازہ کھل سکتا ہے؟ نہیں، اور مزید بھی اور بہت سارے سوالات ہیں جن کے لیے ہم نے زحمت دی ہے۔ جناب قمر زمان کائرہ صاحب آف کورس سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بطامی صاحب کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں حضور؟ فائن فائن۔ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اچھا پہلے یہ تو بتائیے، تو بہت وقت ہو گیا، غالباً رمضان کے مہینے کی بات تھی جب آپ سے ہی بات ہو رہی تھی اور بتایا آپ نے کہ بس اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ کس نے کہاں کیا، تو اس میں گورنرشپ کے حوالے سے ابھی تک کچھ ہوا نہیں، پیش رفت نہیں ہوئی گورنر پنجاب کے حوالے سے؟ پیپلز پارٹی کے حصے میں آ رہا تھا نا، آپ کا نام بھی آ رہا تھا، تو وہ کب تک حتمی شکل پانی ہے؟ بس وہ قیادت فیصلہ کرے گی۔ اصل میں وسیم صاحب ہوتا یہ ہے کہ جو باقی عہدے ہوتے ہیں نا، بھلے وہ ممبرز ہوں یا چیئرمین سینٹ ہو، ڈپٹی چیئرمین ہو، پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر، وہ سارے آفسز کا نا ٹائم لائن ہوتی ہے کہ اتنے عرصے میں یہ ہونا ہے، اتنے عرصے میں یہ ہونا ہے۔ یہ آفس وہ ہے جس کی ٹائم لائن کوئی نہیں ہے، اور جو گورنرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ہی لگائے ہوئے تھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، اس لیے کچھ ایسا بھی جلدی نہیں تھی اس میں، اور نیچرلی پھر یہ لاسٹ پرائرٹی پہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے اس ویک میں ہو جائے گا فیصلہ، اسی ہفتے میں لگتا ہے کہ ہو جائے گا۔ اور آپ سے کیے پارٹی نے اس حوالے سے بات؟ پارٹی مجھ سے پوچھے گی تھوڑا جی، پارٹی جس کو چاہے گی بنا دے گی، بسم اللہ۔ نہیں یعنی آپ سے کیے سے میری مراد تھی کہ آپ کو کچھ کمیونیکیٹ ہوا ہے کہ شاید آپ ایک تگڑے امیدوار ہیں اس منصب کے لیے؟ یہ پارٹی صلاح تو نہیں کر کے بتاتی نا، یہ تو خود اپنے طور پہ لیڈرشپ جن سے مشورہ کرنا ہوتا ہے کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہاں تو آپ کو بتایا گیا ابھی تک؟ ہاں نہیں، ابھی تک تو نہیں بتایا گیا۔ اچھا، چونکہ نام آپ کا بھی بڑا چل رہا تھا کہ شاید قمر زمان کائرہ صاحب کے حصے میں آئے گی۔ میری پارٹی نے ہمیشہ میری بڑی عزت کی ہے، مجھے بڑے عہدوں سے نوازا ہے، لیکن ابھی تک کسی کا فیصلہ نہیں، جس کا بھی کریں گے پارٹی کا کر کو نہیں ہوگا کوئی۔ ٹھیک، ہاں یہ تو طے ہے کہ ہوگا پیپلز پارٹی کا ہی۔ ہاں اچھا، ابھی اٹ از ٹو ارلی، ابھی تو ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے ظاہر ہے، لیکن بہرحال اب تک کا حکومت سے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، اور اس کا ایک تناظر یہ بھی کہ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ حالیہ ایک اور بم گرا نا عوام پہ، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، اب تک کے مطابق، جو کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت کم دینا ہے، آپ کے خیال میں کم از کم یہ والا جو اضافہ ہے اس میں حکومت کی کوئی بیڈ گورننس کا یا کوئی عمل درآمد ہے، یا آپ کے خیال میں ابھی تو بھائی عالمی صورتحال یہ وہ کہ ظاہر حکومت کے بعد بھی کیا چاہ رہا ہے اس کو عوام تک منتقل کرنے کے علاوہ؟ وسیم صاحب اس معاملے کو ذرا اس طرح دیکھیے کہ جب یہ حکومت آئی، جن حالات میں آئی، تو آپ سارے بھی، ہم سارے جتنے پروگراموں میں بیٹھ کے ہم آپس میں جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہی کہہ رہے تھے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اتنی تگڑی نہیں ہے، اتنا سنگل پارٹی گورنمنٹ نہیں ہے، مضبوط حکومت، یہ جنرل ایک ڈبیٹ ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حالانکہ ہماری گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی جو تھی وہ بھی تو اسی طرح کولیشن گورنمنٹ تھی، لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حالات جس بات کے متقاضی ہیں، بڑے سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے،
بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں, یہ کر سکیں گے کہ نہیں؟ ہاں ہاں وہ مشکل فیصلے کیا ہیں؟ وہ مشکل فیصلے پاکستان کے عوام کی انکم بڑھانا ہے, سرکار کی انکم بڑھانا ہے, صحیح ہے, ٹیکسیشن کو امپروو کرنا ہے, جہاں پلفریج ہے, لیکیج ہے ٹیکس کے اندر, اس کو روکنا ہے, غلط عادتوں کو روکنا ہے, گورننس کو امپروو کرنا ہے, گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر کو چیک کرنا ہے. یہ جتنے کام ہیں, یہ سارے کام جب کیے جائیں گے تو یہ عوام کی ناراضگی مول لیں گے. آپ کو عالمی اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کر کے آگے بڑھنا ہے, اس کو علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو given these circumstances in the country, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو اسٹیپ لے رہی ہے, ابھی شاید اور مشکل فیصلے کرنے پڑے, لیکن ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا یہ بم گرا ہے یا حکومت مجبور ہے یہ اقدامات اٹھانا. آپ کے خیال میں مجبور ہے؟ آپ کی گفتگو سے میں تاثر ہو رہا ہوں کہ فی الحال تو مجبور ہے. جی ایسا ہی ہے, میری نظر میں کوئی حکومت شوق سے گالیاں نہیں کھاتی عوام سے, عوام میں ان پاپولر نہیں ہوتی, اس کے پاس کوئی آپشن اگر اور ہو تو وہ ضرور اڈاپٹ کرتی ہے. یہ اطلاق تو پھر ماضی کی تمام حکومتوں پر ہو گیا, یعنی خان صاحب کے دور میں مہنگائی ہو رہی تھی تو شوق تو ان کو بھی نہیں ہوگا گالیاں کھانے کا, تو پھر وہ بھی مجبوری ہوں گے. پھر میں بالکل اس بات کا قائل ہوں, کوئی حکومت ایک تو پاکستان دشمن نہیں ہوتی اور ایک شوق سے مہنگائی نہیں کرتی. مناسب, بالکل. اچھا خیرہ صاحب, کسی بھی اسٹیج پر یہ ابھی فی الحال بالکل زیر بحث نہیں ہے پیپلز پارٹی میں کہ کسی بھی مرحلے پہ آگے جا کے وزارتوں کا یا کابینہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ چونکہ کچھ خبریں آئیں کہ جناب ہوتا ہے بجٹ کے بعد ایسا کچھ ہے, وہ کوئی ہے زیر بحث کسی بھی فورم پہ؟ تھا اس میں ابھی تک نہ ہماری طرف سے نہ مسلم لیگ کی طرف سے کوئی اندیہ, کوئی شک شبہ دکھایا گیا ہے. ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے, اسٹیٹڈ ہے, اور ابھی تک اس میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. اگر ہوتی تو پیپلز پارٹی اپنی سی کے ساتھ مشاورت کرے گی اور مشاورت کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرے گی. ٹھیک ہے سر, یہ اہم بات ہے کہ صدر مملکت, اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے سربراہ نہیں ہے, صدر مملکت ہے پاکستان کے, انہوں نے گڑی خدا بخش کے جلسے میں بھی کہا, پارلیمان سے خطاب, آئینی تقاضا اس میں بڑا اہم, تو وہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ جناب جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی آئیں, سب آئیں اور بات چیت کریں اور ماحول کو بہتر بنائیں. پی ٹی آئی کے دوست یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ اس بات پہ سنجیدہ ہیں تو پھر اس کی کوئی عملی صورت نکالیں نا, تاکہ پھر پتہ چلے نا کہ سنجیدہ ہیں یا خالی بات چیت ہی ہے. تو آپ بتائیے کہ اگر صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات چیت کر کے ماحول کو ٹھنڈا کریں, تو پھر اس کا اگلا پریکٹیکل سٹیپ وہ کیا کریں گے کہ دیکھیں جناب یہ فورم ہے, آئیں اس پہ بات کریں, تاکہ اگلی پارٹی بھی یا تو اپنا انٹرسٹ شو کرے اور بات آگے بڑھے, یا پھر وہ ایکسپوز ہو جائے کہ نہیں جناب یہ تو دیکھیں نا سنجیدہ ہی نہیں ہے. وسیم صاحب, دو ایشوز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر آپ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. ایک پی ڈی ایم کی حکومت تھی, عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے تھے, ہمارا کچھ سپریم کورٹ کے ساتھ ایشو تھا پنجاب گورنمنٹ کا, پنجاب الیکشن کے اوپر. جی ہاں. اور اس وقت میں بھی تلخی بہت بڑھ چکی تھی, اور یہ بلاول صاحب نے سنگولرلی جماعت کے اندر بھی بڑی مخالفت مول لی اور اپنے اتحادیوں کی ناراضگیاں بھی مول لیں, اور انہوں نے ڈائلاگ کا عمل کھولا. ڈائلاگ پہ سپریم کورٹ آ گئی, سپریم کورٹ کو ہم نے ریکویسٹ بھی کی, جا کے پیش ہو کے کی کہ آپ اس میں نہ آئیں, پھر بھی بہرحال وہ ڈائلاگ ہوا. وہ ڈائلاگ کنکلوڈ ہو گیا, فروٹفل ہو گیا, اس میں طے ہو گیا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی, اکتوبر 2023 میں الیکشن کرائے جائیں گے, یہ طے ہو گیا. اس کے بعد خان صاحب نے اس معاہدے کو توڑ دیا, وڈرا کر لیا یونیلیٹرلی. ہم کیا کرتے؟ اس کے بعد ہم نے پھر کہا کہ بھائی اکٹھے آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکو گے, نہیں مانے. یہ الیکشن ہوا, اس الیکشن کے بعد جو فضا بنی, اس کے بعد بھی 13 تاریخ کو فیبروری کو 8 کو الیکشن ہوا, 13 کو ہماری سی سی کی میٹنگ ہوئی. اس میں بھی ہم نے طے کیا کہ ساری سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے جواب میں ہم نے شام کو ایک بڑی تلخ بحث تھی ہماری کمیٹی کی میٹنگ میں سی سی میں, اور شام کو ایک کمیٹی بنائی. اگلے دن پھر ہماری میٹنگ تھی. ٹھیک ہے. اگلے دن صبح اٹھے تو خان صاحب کی طرف سے یہ بیان آ گیا کہ ان 3 جماعتوں سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی. اب بھی ان کی جماعت کی طرف سے واضح طور پہ ہوتا ہے کہ یہ فلانوں کے ساتھ تو بات نہیں کریں گے, فلان سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ہر وقت بیٹھے. کل بھی ان کا یہی بیان تھا. تو ہماری طرف سے تو ہر وقت بلاول صاحب نے اپنی سپیچ جو پارلیمان کے فلور پہ پہلی سپیچ کی اسمبلی ممبر کے طور پہ, اس میں پھر اسی کو اصرار کیا, باوجود اس کے کہ بار بار گالیاں کھاتے رہتے ہیں, پھر بھی اپنی قومی ذمہ داری نبھاتے رہتے ہیں, اور اپنے تجربے کے مطابق ان کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی آگے بڑھنے کا عمل پیدا کریں. خان صاحب نے وہ سارے راستے بند کیے ہیں. اب ان کی طرف سے اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہاں میں ڈائلاگ کے لیے راضی ہوں. تو بالکل صدر صاحب بھی, بلاول صاحب نے بھی تو وہی باتیں کی. انہوں نے بھی تو جو چارٹرز کی بات کی ہے, چارٹر آف ریکنسیلیشن کی بات کی ہے, وہ وہی ہے اور کیا ہے. تو یعنی آپ, لیکن اب ظاہر ہے وہ خود تو جیل میں,
ان کی پارٹی کے لوگ نہیں، وہ خود جیل سے بیٹھ کے اگر مذاکرات توڑ سکتے ہیں تو جوڑ بھی سکتے ہیں نا. وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ڈائلاگ کرنا چاہیے اور اس کے لیے فورم تشکیل دے تو بالکل اگلا کام. یعنی آپ کا اس پہ جواب یہ ہے جو پی ٹی آئی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر زرداری صاحب سنجیدہ ہیں تو پھر بتائیں کہ کس فورم پر کیا بات ہو. تو آپ کا اس پر جواب یہ ہے کہ بھائی جان آپ پہلے کہیں کہ ہم راضی ہیں تو پھر ہم فورم بھی دے دیں گے، پھر بات آگے بڑھائیں گے، ایسے ہی نا؟ ہاں یس صحیح ہے. بلکہ میں اگر ایک قدم آگے بڑھ کے سوال کروں، کیا اس بات کا بھی امکان تھا کہ اگر الیکشن کے جو نتائج ہے اس کے بعد جو میچز بن رہی تھی، ظاہر ہے جمہوریت سارے کا سارا نمبر گیم ہے، اس وقت اگر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے نام کے آگے کراس نہ لگاتی تو آج سیاسی منظرنامہ مختلف بھی ہو سکتا تھا؟ یعنی عجب نہیں تھا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی کوئی ارینجمنٹ ہو جاتی، نمبر مل جاتے اور حکومت بن جاتی، یہ بھی ممکن تھا؟ نہیں وسیم، اس سوال کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا. میں اس کا جواب اگر ہاں میں دیتا ہوں تو موجودہ ساری صورتحال پہ مفت میں تلخی ہوگی، اور نہ میں دیتا ہوں تو پھر ہم ڈائلاگ کیسے کریں گے؟ تو سوال کا فائدہ کوئی نہیں. میں آگے بڑھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے. اس پہ تو تبصرہ کیجئے قاہرہ صاحب، یہ جو فیض آباد کمیشن رپورٹ آئی، کل ہم نے سے بڑا تفصیلی پروگرام کیا، بڑا عجب معاملہ ہے. اس میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، جو بھی ہے کہ ایک دھرنا ہوا جس کے دورس اثرات ہوئے، اس کے بارے میں اس وقت کی حکومت کے سٹنگ منسٹرز یہ کہتے رہے، احسن اقبال صاحب کوٹ ان کوٹ، کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ نہیں ہے، اس پر تو جان قربان، لیکن یہ ختم حکومت کا معاملہ ہے. اس کو ایجنسیز چلا رہی ہیں، اس کو فیض حمید چلا رہے ہیں، خواجہ آصف، اس کو باجوہ صاحب نے لا کر بٹھایا لوگوں کو اور انہوں نے لا کر اٹھایا یہ بیانات. اور اس کے بعد جب کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی تو اس میں انہی لوگوں کے نام لے کے لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے کسی نے کسی ایجنسی پر، کسی انڈیویجول پر کوئی الزام نہیں دیا، جس کی وجہ سے کمیشن اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ کوئی ایجنسی، کوئی بندہ اس کے خلاف نہیں تھا. اس پیشرفت کو آپ نے کیسا دیکھا؟ اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ حیرانگی ہے مجھے بھی آپ کی طرح کہ ایک تو کمیشن میں لکھا گیا، کمیشن کی رپورٹ میں، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس رپورٹ کو ایگری نہیں کرتے. ہم نے کسی کا نام لیا تھا، کسی نے تردید بھی نہیں کی. تو یہ حیرانگی کی بات ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں تھے تو آپ الج کر رہے تھے، اور آج جب وقت آیا کہ آپ کمیشن میں بیٹھ کے اس کا جواب دیں یا اس کے اوپر اپنے الیگیشنز کو پروو کریں یا سنجیدگی سے اس کو فیس کریں، تو پھر اس سے یہ بڑا افسوسناک صورت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور کھل کے اگر ہے تو بات کریں، نہیں ہے تو بالکل اس پہ معذرت کریں. ہاں، یعنی عزت مآب شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ کمیشن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ یہ کہیں کہ جناب میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ باجوہ صاحب یا فیض صاحب اس کے پیچھے تھے، یہ نہیں، اس کمیشن رپورٹ میں آپ کا نام لے کر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ڈینائی کیا کہ نہیں کوئی بھی پیچھے نہیں تھا. تو انہوں نے اس بات کو بھی ڈینائی نہیں کیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا. تو بس یہ دیکھ لیجئے نا کہ کیا ہے، کیا کہوں. تو یہ نون لیگ نے یو ٹرن لیا آپ کے خیال میں، یا واقعی کوئی تھا ہی نہیں ان دھرنوں کے پیچھے؟ نہیں، میں تو خود اس کا حصہ نہیں تھا حکومت کا، لیکن مجھے بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو احسن اقبال صاحب کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، اور وزیر اعظم صاحب اس وقت شاید خاقان عباسی تھے، وہ جو باتیں کر رہے تھے. خواجہ آصف صاحب تو ابھی بھی اپنی بات کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو ابھی بھی اس جگہ کھڑے ہیں کہ ہاں میں نے جو کہا تھا میں نے کہا تھا. جی ایسے ہی، وہ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اور ابھی یہ جو حکومت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کمیشن نے جن پہ الزام تھا، میں نے تو ان کے نام لیے تھے، میں نے تو اپنی پوزیشن لی تھی، لیکن ان کو بلا کے انکوائر نہیں کیا گیا. اب احسن اقبال صاحب اگر ان کا نام لیتے، جو پہلے وہ لیتے رہے، جو اس وقت وزیر داخلہ تھے، تو یقیناً انہیں اب آپ کو بلایا جاتا، کمیشن ان کو سمن کرتا، پھر دیکھتے. اور کمیشن نے بڑا انٹرسٹنگلی یہ لکھا ہے کہ چونکہ فلاں 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 اور انہی معزز صاحبان کا نام ہے، ان میں سے کسی نے کسی ادارے یا کسی شخصیت پر الزام اور شکوک ہی ظاہر نہیں کیے، اس لیے کمیشن نے ان میں سے کسی کو بلایا نہیں. چونکہ بھائی کوئی الزام لگائے گا، شک ظاہر کرے گا تو ہم بلائیں گے نا، ورنہ ہم کیوں بلائیں، اس ہم نے بلایا نہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کمیشن. اس میں ہے نا، یہ بات تو بہرحال ہمیں اچھی لگے بری لگے، بات تو درست ہے کہ وہ بات سارے فسانے میں جو اس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. یہ کیا ہوا بھائی، آپ الزام تو دے رہے ہیں لیکن اس کا نام تو لے نہیں رہے. صحیح ہے. تو اچھا، اور یہ ویسے بطور مجموعی کہہ رہا اب اگر فاسٹ فارورڈ کر کے آج کے زمانے پہ آ جائیں تو یہ آپ حکومت کا اس انداز سے حصہ نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن چیئرمین سینیٹر یہ جو حکومت ہے اس وقت، یہ آپ کی نہیں ہے، نون لیگ کی، اس کے بعد صرف اقتدار ہے یا اختیار بھی ہے؟ دونوں کام ہے، دونوں، اختیار بھی ہے اقتدار بھی ہے. اچھا، اقتدار میں تو بیٹھے ہیں. اختیار دیکھیں، وزیر اعظم کو کوئی چیز ان کے کام کرنے سے روکتی نہیں ہے. کچھ چیزیں کچھ لوگوں سے مشاورت، کچھ اداروں سے مشاورت کی متقاضی ہے. اس کے لیے فرض کرے جو سول گورنمنٹ کا کرنے کا کام ہے، اس میں اگر کسی جگہ مشاورتی عمل تھا تو اس کا ایسا ایف سی بن گیا ہے. اسی طرح انہوں نے اپوزیشن کی باقی جماعتوں سے بھی مشاورت کرنی ہے، اپنے اتحادی جماعتوں سے بھی کرنی ہے. لیکن
وزیر اعظم اور کابینہ کو بہت سارے فیصلے کرنے میں، مثلا ملک کی معیشت کے لیے وہ اچھا فیصلہ کرنا چاہیں کو کیا رکاوٹ ہے؟ ہر جگہ جا کے اجازت لینی ہوگی. وہ اگر عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ کریں گے تو کیا؟ اگر وہ ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں ریفارم کرنا چاہیں گے تو کیا رکاوٹ ہوگی؟ اگر وہ انڈسٹری کو امپروو کرنا چاہیں گے تو کیا رکاوٹ ہوگی؟ ٹیکسیشن، کسی ایک آدھی پوائنٹ پہ اگر کچھ آپس میں تلخی کسی سے بنتی بھی ہے یا کسی سے کنٹرڈکشن ہوتی ہے تو اس میں مشاورت ہو سکتی ہے. یہ کہنا کہ یہ مجبور محض قسم کی گورنمنٹ، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ویسے اب مجھے یاد آ گیا، ماضی کی بات ہو جائے گی، لیکن پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی تب یہ آرگومنٹ پیپلز پارٹی کے مخالفین دیتے تھے جو آج آپ دے رہے ہیں. جب زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بیانات کیا تھے کہ دیکھیں نا کبھی ججز والا معاملہ کھڑا ہے، کبھی ہم کیا گورننس پہ توجہ دیں، ایک مسئلے سے نکلتے ہیں دوسرا. تو کہا جاتا تھا کہ بھائی جان آپ کو کراچی کی سڑکیں بنانے سے کس نے روکا ہے، آپ کو ریفارم کرنے سے کس نے روکا ہے، آپ کریں یار. تو ٹھیک بات ہے، اور ہم نے ریفارمز کی ہیں نا، ہم نے 18ویں ترمیم کی نا، ہم نے NFC کیا نا، ہم نے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھائی نا، ہم نے پاکستان آج انٹیریئر سندھ میں چلے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ہم نے سڑکیں بنوائی نا. لیکن چلے جو آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو افتخار چوہدری صاحب کر رہے تھے یا جو حالات ایجنسیز کے ساتھ تھے وہ بھی آپ جانتے ہیں کیا تھے، وہ بھی خالی ہم دعوے تو نہیں کرتے تھے. جنرلی بات یہ کہنا کہ جی بالکل ہی ہر وقت بندے ہاتھوں سے بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے بھی مجبور نہیں ہوتے. صحیح. یعنی اگر میں اس کو گورنمنٹ سے نکل کے پیپلز پارٹی میں اگر لے آؤں تو مثال کے طور پہ سینٹ کا الیکشن بہت اہم ہے، ایک ایک سیٹ کی بڑی اہمیت ہے ہر اعتبار سے. تو اس میں اگر فیصل واوڈا صاحب، ان کو تجویز اور تائید کنندہ MQM تھی، پھر پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کیا، یا محسن نقوی صاحب فار دیٹ میٹر، تو یہ اپنا فیصلہ تھا یہ دونوں افراد کا، چونکہ پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکنان تو نہیں ہیں دونوں میں سے کوئی بھی. دیکھیے جو نقوی صاحب ہیں ان کو تو بطور چیف منسٹر بھی ہم نے ریکمینڈ کیا تھا، ہماری خواہش تھی وہ آ جائے. ان کا زرداری صاحب سے دیرینہ تعلق تھا اور وہ کہتے ہیں میرا بچہ ہے. یہ تو آپ خود ہم سچ کے سارے آج کل واوڈا صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں، واوڈا صاحب نے خود بتایا. واوڈا صاحب ذرا نئی انٹری تھے. سیاست کے اندر انٹریاں ہوتی رہتی ہیں، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اوپن آپشنز بھی ہوتے ہیں. نہیں یہ مجھے بتا دیں یہ انٹری ہوئی ہے یا لینڈنگ ہوئی ہے؟ پیراشوٹ والی ہوتی ہے، مناسب لفظ کیا ہے؟ ہم نے کچھ حصہ ڈالا ہے اس میں، ہم نے ٹوٹل اس کو سپورٹ نہیں کیا، ہم نے کچھ حصہ ڈالا. سہولت کار تھوڑی سی بیساکھی ذرا ایسے سہولت کاری بھی مکمل ہوتی ہے نا، ہم ذرا پارشل سے نیم سہولت کاری کا لفظ کا استعمال کریں. ایسی بھی کیا مجبوری تھی مطلب؟ شرارتیں چھوڑ دیں یار. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ آخری میں یہ بتا دیں قمر کہہ رہا صاحب کہ آپ کو یہ جو بھی یہ سارے کے سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں، مستقبل قریب میں پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ کو کچھ استحکام سیاسی اور معاشی حوالے سے، آپ کی خواہش نہیں پوچھ رہا، ظاہر ہے وہ سب کی ہوگی کہ ختم ہو، عملاً آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے 4-6 ماہ میں سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف جا رہا ہے معاملہ، یا فی الحال وقت لگے گا ان دونوں چیزوں میں؟ معاشی استحکام تو بجٹ کے بعد دیکھیں گے. معاشی استحکام ضرور آئے گا. گورنمنٹ کو وہ سٹیپ لینے ہوں گے جو شاید لوگوں کے لیے تو اچھے نہ ہوں. کئی سیگمنٹس آف سوسائٹی جو پہلے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو ٹیکس نیٹ پہ لایا جائے گا، ٹیکس کلیکشن بہتر کی جائے گی، تو کئی لوگ تکلیف میں ہوں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ فوری طور پہ تو نہیں، ہاں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا. 1 سال کم از کم جس میں یہ اکانومی کی سمت، جتنی بگڑی ہوئی اکانومی ہے اس کی سمت سیدھی ہوتے ہوئے فوراً کوئی چمتکار والی صورتحال نہیں ہے. بہت شکریہ حضور، تھینک یو ویری مچ. قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بہت ریلیونٹ، بہت اہم سنی اتحاد کونسل کے روح رواں جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جو کہ ظاہر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت اہم جزو ہیں. عملاً پارلیمان میں PTI ان کی پارٹی کے بلبوتے پر کھڑی ہے ٹیکنیکلی. ایک تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے کہ یہ بات چیت کا کوئی دروازہ کھل سکتا ہے، ان کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی PTI کے لیے حالات کچھ بہتر ہونے لگے ہیں. ذرا سا ان سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ ماضی میں ہوا کیا تھا، یہ اچانک وحدت المسلمین سے اتحاد کر رہی تھی PTI اناؤنس، مطلب سب کچھ تجزیہ وجہ شروع ہو گیا اس پہ، پھر ایک دم آیا کہ نہیں جناب یہ تو ہم تو سنی اتحاد کونسل سے کر رہے ہیں، یعنی کہ حامد رضا صاحب کے ساتھ. تو ذرا بہت اہم کچھ بنیادی کچھ سوالات ہیں. ملاقات بھی ہوئی ہے آج، وہ گرفتاری سے پہلے ہوئی تھی خان صاحب سے ان کی ملاقات، پھر آج ملاقات ہوئی ہے صاحبزادہ حامد رضا کی عمران خان صاحب سے. تو ذرا ان سے ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. خوش آمدید سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین روح رواں جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جن کی پارٹی میں چلی گئی ہے PTI پارلیمان میں. وہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وسیم بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جناب الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی دعائیں وسیم بھائی، اللہ کا کرم. بہت شکریہ وقت دینے کا، اور آپ سے بڑے عرصے بات ہو رہی ہے
اور ظاہر ہے اس دوران بہت میں کیا کہوں پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہ گیا یہ کہوں یا بہرحال صورتحال میں ایک ڈرامائی تبدیلی آ چکی ہے. اب جو ہے وہ پارلیمان کی حد تک پی ٹی آئی ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ کی پارٹی کے دم پہ کھڑی ہے اور ظاہر ہے اور ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اچھا ایک مجھے بات آپ بتائیے گا یہ یعنی وہ سارے بیانات ہماری نظر میں جو کہ آپ دے چکے ہیں کہ بھائی نہ ہم نے تو بالکل ہی غیر مشروط ایک بات کی ہے پی ٹی آئی سے, یہ سیٹس پی ٹی آئی کی امانت ہیں جب چاہے واپس لے لیں, یہ ساری باتیں ظاہر ہمارے ذہن میں ہیں. لیکن یہ جو اچانک جو فیصلہ تبدیل ہوا تھا جس میں ظاہر ہے جس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, پی ٹی آئی کا فیصلہ تھا یہ, لیکن بہرحال آ گیا تھا نا کہ وحدت المسلمین کی طرف معاملہ جا رہا ہے, پھر اچانک پریس کانفرنس میں آیا کہ نہیں سنی اتحاد کونسل کی طرف جا رہا ہے جس کو وحدت والوں نے بھی انڈورس کیا بالکل. لیکن یہ تبدیلی کی وجہ کیا بنی؟ آپ کے علم میں تو ہوگا نا, ظاہر ہے فیصلہ آپ کا نہیں تھا لیکن آپ اس میں براہ راست فریق ہیں, تو آپ کے علم میں تو ہوگا کہ کیا سوچ میں تبدیلی کیوں آئی؟ جی وسیم بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, الیکشن سے پہلے 3 پارٹیز کے ساتھ, شرانی صاحب کے ساتھ, سنی اتحاد کے ساتھ اور ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ نیگوشیٹ ہوا تھا, اور ایم ڈبلیو ایم نے اور ایس آئی سی دونوں نے غیر مشروط طور پر اپنا نشان دینے کی آفر کی تھی. شرانی صاحب کے کچھ مطالبات تھے, ظاہر ہے اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اتفاق نہیں کر سکی, لیکن اس کے بعد پھر وہ بلے باز صاحب سے, ڈار صاحب سے کو بات چیت ہو گئی, وہ معاملہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد الیکشن جب گزر گیا اور ممبران منتخب ہو گئے تو ایم ڈبلیو ایم کے حوالہ سے بات چیت ہوئی, اور مجھے ظاہر ہے اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں تھا, ہم نے تو خود اس کو انڈورس کیا. میں تو خود فیصل آباد میں اپنے حلقہ میں مصروف تھا چونکہ میرے رزلٹ کے اندر بھی میرے مقابل راجہ ریاض صاحب تھے, تو وہاں پر بڑے خدشات تھے. تو 10 تاریخ کو آئی ریسیوڈ اے کال فرام عمر ایوب صاحب اینڈ غور خان صاحب کہ جی 72 گھنٹے نوٹیفیکیشن کے وہ پورے ہونے والے ہیں, تو یو ہیو ٹو کم ٹو اسلام آباد, آپ جلدی آ جائیں. تو میں فارم 49 لینے کے بعد کیم ٹو اسلام آباد. اس کے بعد ایک دوبارہ نیگوشیٹ ہوا. اس کی ایک بنیادی محرک یہ تھا وسیم بھائی کہ کچھ بینڈ ملیٹنٹ آؤٹ لیٹس کی طرف سے ایم ڈبلیو ایم والے ایشو کو ریز کیا گیا اور ایک سیکٹیرین ایشو بنا دیا گیا اور ایک سیکٹیرین وائب بنا دی گئی. آئی بین ویری آنیسٹ ود یو, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی. اور اس کے اوپر کچھ ریزرویشنز آ گئیں, کچھ لوگوں کے اعتراضات آ گئے. میرا خیال ہے کہ ایم ڈبلیو ایم نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا, پھر میرے سے بات کی گئی, تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کی فرسٹ چوائس ایم ڈبلیو ایم ہی ہونی چاہیے, کیونکہ بہت ٹیکنیکلی ہم دونوں وی آر اسٹینڈنگ آن دا سیم پیج, تقریباً کہ ہم دونوں کی مخصوص سیٹوں کے حوالے سے لسٹیں جمع نہیں تھیں. لیکن بہرحال جو نیگوشیٹ ہوا اس میں خود راجہ ناصر عباس صاحب نے پھر یہ کہا کہ اس موقع کے اوپر ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی پرابلم آئے, یا کوئی جو سیکٹیرینسٹ ہیں یا یہ اس قسم کے جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں جو ایک سیکٹیرین ایشو کو بنانا چاہتے ہیں, کھڑا کرنا چاہتے ہیں, ہم وہ نہیں چاہتے, تو ہم ایس آئی سی کے اندر آپ جوائننگ کروائیں. تو ایم گریٹفل فار ہیم ایز ویل کہ انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا, آلدو میں لاسٹ منٹ تک میری یہی بات تھی کہ آپ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ چلیں. تو دیٹ واز دا اونلی ریزن جس کی وجہ سے اس چیز کا فیصلہ کیا گیا تھا وسیم بھائی. اوکے اچھا, اور ہم نے ظاہر ہے کسی بھی بینڈ آؤٹ فٹ کا اس حوالے سے پبلکلی تو کوئی بیان نہیں دیکھا, تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے پس پردہ ایک پریشر دیا پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ جاتے ہیں, تو پھر انہوں نے اس کو ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کی, پی ٹی آئی نے اس کو بھانپا اور پھر فیصلہ تبدیل ہوا. جی بالکل, ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلی, اور اس کے بعد کچھ جو ممبران تھے 9 منتخب قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے, انہیں شاید کچھ کالز بھی ریسیو ہوئیں کچھ سیکٹیرینسٹ اور ایکسٹریمسٹ لوگوں کی وجہ سے, جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا, تو جس کی وجہ سے پھر یہ ساری سچویشن کو اس طرح سیٹل کیا گیا. اوکے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ظاہر وہ تم نے دیکھا کہ آپ کے اور راجہ صاحب کے درمیان تو آپ لوگوں نے بڑا ایک دوسرے سے اتحاد کا ہی مظاہرہ کیا. ویسے یہ سنی اتحاد کونسل کیا اس اعتبار سے آئیڈیل چوائس تھی پی ٹی آئی کے لیے؟ تو آپ نے بیک گراؤنڈ سارا بتا دیا, بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ, کیونکہ ٹیکنیکلی ایم ڈبلیو ایم ایک پارلیمانی پارٹی تھی, یا فار دیٹ میٹر باقی پارٹیز بھی, اور سنی اتحاد کونسل ٹیکنیکلی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے, تو ایک اور جواز مل گیا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں سے محروم کرنے کا کہ صاحب یہ تو خود ہی پارلیمانی پارٹی نہیں, ہم کیا اس کو سیٹیں دیں. تو ٹیکنیکلی ذرا ایک ٹف چوائس نہیں ہوگی, جس کا پھر شیرت المروت صاحب نے بھی حوالہ دیا, جو کہ انہوں نے بتایا کہ بھائی ان کا مقصد آپ کے خلاف کوئی بات کرنا نہیں ہے, نہ کہ آپ کی لائلٹی پہ شک کرنا ہے, لیکن انہوں نے بھی کہا کہ اس چوائس کی وجہ سے مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئے, چونکہ خود ہی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے, وحدت تو ہے پارلیمانی پارٹی. نہیں وسیم بھائی, میں اس پہ آپ کو ایک چیز کلیئر کروں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے.
پارا چنار سے ایک سیٹ ایم ڈبلیو ایم نے اپنے انتخابی نشان پر جیتی، اور میرے ساتھ تو یہ کیا گیا نا کہ میرا پارٹی کا جو میں نے ٹکٹ جمع کروایا تھا، میرے آر او صاحب نے میرا اپنی کا پارٹی کا ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں کیا اور میری حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، اور ہماری جماعت کے کچھ کینڈیڈیٹس کی حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کر دیا۔ بنیادی مقصد یہ تھا آپ نے اپلائی کیا تھا بحیثیت ممبر سنی اتحاد کونسل، آپ نے اپلائی بحیثیت سنی اتحاد؟ جی بالکل، میں نے کس بنیاد پر اس کو ریجیکٹ کیا گیا؟ میں نے ٹکٹ جمع کر، آئی ڈونٹ نو جی، میں ڈی آر او کے پاس گیا، میری وہاں سے اپیل ریجیکٹ کی گئی، 12 بجے مجھے شٹل کاک کا نشان الاٹ کیا گیا، میری نشان جماعت کا نشان گھوڑا مجھے الاٹ نہیں کیا گیا۔ 12 بجے نشان الاٹ کرنے کے بعد ان رائٹنگ مجھے وہ نشان دینے کے بعد 3 بجے صبح میرا وہ نشان دوبارہ چینج کر کے مینار کر دیا گیا۔ اس کے بعد صبح 7 بجے چوتھی مرتبہ میرا انتخابی نشان بھی تبدیل کیا گیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو بیک گراؤنڈ میں تھی، لیکن یہ جو ابھی آپ نے ایک بات کی ہے، یس 2 پوائنٹس تھے۔ ایک پوائنٹ یہ تھا پارلیمانی اور غیر پارلیمانی والا، سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ ریزرو سیٹس کی لسٹ کس نے جمع کروائی ہیں۔ اس سٹیٹس میں ہم دونوں برابر تھے، لسٹ نہ ایم ڈبلیو ایم نے جمع کروائی تھی نہ ایس آئی سی نے جمع کروائی تھی۔ ہمارا اس کے اوپر نقطہ نظر بڑا کلیئر تھا کہ اگر ہم ایم ڈبلیو ایم میں چلے بھی جاتے ہیں تو پھر بھی ایک چیز ان کے پاس آلریڈی موجود ہے کہ لسٹ ایم ڈبلیو ایم نے جمع نہیں کروائی، یہ سیٹیں انہوں نے ہمیں دینی ہی نہیں ہیں۔ اور اس دوران یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ 2018 میں جو 4 یا 5 امیدوار انڈیپینڈنٹ جیتے کے پی کے سے، اور انہوں نے انتخابات جیتنے کے بعد ایک ایسی پارٹی کو جوائن کیا جو پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ نہیں تھی ود الیکشن کمیشن آف پاکستان، دیٹ واز باپ پارٹی۔ وہ اس وقت تک رجسٹرڈ نہیں تھے، اس کے باوجود ان کی درخواست پر ایک ان رجسٹرڈ پارٹی کو نہ صرف مخصوص نشست بھی دی گئی بلکہ ری شیڈیولنگ بھی کی گئی۔ ہم اسی بنیاد پر یہ امید کر رہے تھے کہ باپ پارٹی کا سٹریچر تو ایک نان رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی کا تھا، تو ایس آئی سی تو ایک باقاعدہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ 2013 کا انتخاب، 2018 کا انتخاب ہم نے اپنے انتخابی نشان گھوڑے کے اوپر لڑا، ہمارے امیدواران نے بلدیاتی انتخابات لڑے، وہ وہاں پر منتخب ہوئے، تو ہمارا سٹریچر تو بہت ابو تھا باپ پارٹی کے سٹریچر سے۔ اس چیز کو بھی وہاں پر مد نظر رکھا گیا۔ اور سیکنڈلی لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا ایک فیصلہ تھا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد کے اوپر آپ کسی بھی پارٹی کو اس کے ریزرو سیٹوں سے محروم نہیں کر سکتے، مطلب کہ اگر انہوں نے لسٹ نہیں جمع کرائی یا یہ چیزیں۔ اور آئین کے اندر واضح طور کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس الیکشن جیتنے کے بعد کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتے ہیں، نہ کہ پارلیمانی پارٹی، اور پولیٹیکل پارٹی کو نہ کہ پارلیمانی پارٹی، اور پھر پولیٹیکل پارٹی اور جس جگہ پر پارلیمانی پارٹی کی ریکوائرمنٹ ہے آئین کے اندر وہاں پر پارلیمانی پارٹی کا لفظ استعمال ہے۔ تو انڈیپینڈنٹس کے لیے پولیٹیکل پارٹی کی جوائننگ تھی جس کی بنیاد کے اوپر یعنی آپ کی بات کا خلاصہ یہ کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایم ڈبلیو ایم کے پاس ہم سے یعنی کہ سنی اتحاد کونسل سے 1 پوائنٹ پلس تھا، 1 پوائنٹ ان کا بھی مائنس تھا کہ مخصوص کی نشست کسی نے بھی جمع نہیں کرائی تھی، لیکن 1 پلس ضرور تھا کہ پارلیمانی پارٹی بن گئی۔ لیکن آپ لوگوں کو لگتا تھا کہ انہوں نے دینی ہی نہیں ہے سیٹ، تو اس سے فرق ہی نہیں پڑے گا کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ جی ہم بالکل بہت کلیئر تھے، بہت ابتدا میں ہی ہم کلیئر تھے۔ دیکھیں جس وقت، اور آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اب یہ سیٹیں والا معاملہ فی الحال تو کم از کم مستقبل قریب کی حد تک تو گیا، یہ اب نہیں ملتی پی ٹی آئی کو، یا سنی اتحاد؟ وسیم بھائی لیٹس بی ویری آنیسٹ، میرا نہیں خیال کہ ہمیں اتنی آسانی کے ساتھ یہ سیٹیں ملیں گی۔ اچھا اس میں ایک بات اور بتائیے، یہ بھی پھر پاکستان، میں اگین سنی اتحاد کونسل یا وحدت المسلمین کو اس پہ بلیم نہیں کروں گا چونکہ فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے قانونی فرنٹ پر پھر یہ بھی ایک بہت مس مینجمنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی بھی نقشہ راتوں رات تو نہیں ابھرا تھا، یہ سب چیزیں نظر آ رہی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے بھی، تو اگر ہوم ورک پورا ہوا ہوتا پہلے سے کہ یار ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں وحدت کی طرف، یار ہم سنی اتحاد کی طرف بھی جا سکتے ہیں، تو انہوں نے آپ کو خالی کہنا ہی تھا نا کہ حامد صاحب ذرا جمع کرا دیں 40 سیٹیں، 40 کی فہرست، ناصر عباس صاحب جمع کرا دیں 60 کی، تو کم از کم وجوہات ملتی ہیں آپ کے خلاف استعمال ہونے کی۔ یہ ایک ہوم ورک اس سے بہتر ہو سکتا تھا نا پی ٹی آئی کا؟ جی بالکل ہو سکتا تھا، اور اس میں ایک چیز ہوئی بھی تھی، میں نے اور ایم ڈبلیو ایم نے انتخابات سے پہلے جب یہ معاملہ چل رہا تھا کہ ایک ہی نشان پر ہم ایک ہی نشان پر ہم انتخاب لڑیں گے، ہو سکتا ہے کہ بلہ واپس لے لیا جائے، تو اس وقت حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر راجہ ناصر عباس صاحب نے اور میں نے، ہم نے سیپریٹلی ٹکٹ سائن کر کے دے دیے ہوئے تھے، دیٹ تھنگ واز آن ایجنڈا،
لیکن جو ریزرو سیٹوں کا معاملہ تھا وہ ہم بہتر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پلے کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا گیا، چونکہ اس کے اندر بھی وسیم بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا چونکہ ڈیسیژن یہ تھا کہ MWM اور SIC دونوں چونکہ اتحادی ہیں اور ہم ایز این الائنس بلے کے نشان پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، تو پنجاب کی جو سیٹوں کی مخصوص سیٹوں کی لسٹ PTI نے جمع کروائی تھی اس میں ہماری خواتین بھی شامل تھیں اور MWM کی خواتین بھی شامل تھیں، لیکن یس آئی ایگری ٹو یو آن دس پوائنٹ کہ شاید SIC کو اور MWM کو بھی پرمیشن دینی چاہیے تھی کہ وہ اپنی علیحدہ لسٹیں بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا میں اس سے پہلے کہ آگے جاؤں، ابھی صدر پاکستان وہ پارلیمانی سال کا بھی آغاز ہو گیا، صدر مملکت نے پارلیمان سے خطاب بھی کر لیا، وہ اس سے پہلے گڑی خدا بخش میں بھی کہہ چکے، اور اب یہ پیپلز پارٹی کا سربراہ نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا صدر مملکت کہہ رہا ہے کہ ساری پارٹیاں آئیں، مل کے بیٹھیں، بات کریں۔ تو آپ کو یہ ایک اہم منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کی اہم پیشکش لگتی ہے جس سے فائدہ اڑانا چاہیے PTI کو، یا ایسی گپ لگتی ہے ایک؟ وسیم بھائی ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ایک تو آج جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں جی، آئی ایم ویری کلیئر آن اٹ، ہم بہت سارے معاملات کے اندر ہم پیپلز پارٹی سے بہت اچھے اور مناسب رویے کی توقع کر رہے تھے، کیونکہ بہرحال پیپلز پارٹی کلیمنٹ بھی رہی ہے اور ماضی میں پیپلز پارٹی کے کچھ اقدامات ایسے تھے جو جنہیں آپ جمہوری اقدامات کہتے تھے، صحیح ہے، لیکن اس معاملے کے اوپر جس طرح آن ورڈ یہ سارا کچھ ہوا، جس طریقے سے الیکشن کو ریگڈ کیا گیا، جس طریقے سے ریزرو سیٹوں کے اوپر پیپلز پارٹی کلیمنٹ بن کے چلی گئی، حالانکہ اس بات پر تو تمام وکلا کمیونٹی کا اتفاق رائے ہے کہ بھئی اگر وہ سیٹیں ہمیں نہیں بھی ملتی تو وہ خیرات کے طور پر کم از کم انہیں تقسیم نہیں ہو سکتی، لیکن پیپلز پارٹی اپنا حصہ لینے کے لیے وہاں پر بھی پہنچ گئی۔ پھر جس طریقے سے آصفہ بھٹو صاحبہ بھی ریسنٹلی جیت کے آئیں اور ان کے مقابلے پہ جو امیدوار ہیں انہیں کڈنیپ کر لیا گیا، تو ہم پیپلز پارٹی سے اس سے بہت بہتر اور مناسب رویے کی توقع کر رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ جو آفر دیا ہے یہ خالی ایک الفاظ ہیں، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی حقیقت ہوتی تو وہ پریکٹیکل شیپ کے اندر ہمارے سامنے آتی، کوئی کمیٹی بناتے، وہ بیٹھتی، ہماری بات سنتی، ریزرو سیٹوں کے اوپر ہمارے تحفظات سنتی، پھر فارم 45 اور 47 کے اوپر ہمارے تحفظات سنتی، اور میں تو اس بات کے اوپر بھی ایگریڈ ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے جی، آپ نے کوئی جوڈیشل کمیشن یہ چیزیں بعد میں بنانی ہیں، ہمارے پاس جو فارم 47 اور 45 موجود ہیں، جو چینجز لائی گئی ہیں، آپ اپنی ایک پارلیمانی کمیٹی بٹھا دیں، ہم اس کے سامنے وہ ایویڈنسز رکھ دیتے ہیں۔ کوئی اس قسم کی کاوش بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں کی گئی، تو اٹ واز ہرٹنگ ایز ویل کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی وہ ڈیموکریٹک روایات جو کلیم کرتے تھے بلاول صاحب اور جو محترم زرداری صاحب، وہ اس طرح نہیں سامنے آ سکیں جس طرح آنی چاہیے تھیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی یہ اس صلح کی آفر کے اندر یا ٹیبل پہ بیٹھنے کی آفر کے اندر کسی قسم کی کوئی سچائی ہے یا صداقت ہے، اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگین جس طرح میں نے کہا پریکٹیکلی اسپیکنگ، اور آپ نے پریکٹیکلی اسپیکنگ کی جواب دیا مخصوص نشستوں سے متعلق، ظاہر ہے آپ کا موقف اس کے علاوہ ہے، آپ کی خواہش اس کے علاوہ ہے، لیکن آپ نے کہا عملاً نظر نہیں آ رہا کہ سیٹیں دیں گے۔ اسی طریقے سے پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ کو عملاً نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بھی ایسا ماحول بنے گا ملک میں مستقبل قریب میں جب PTI کے لیے کوئی بات چیت کا، کچھ نرمی کا، کچھ وسعت قلبی کا مظاہرہ ہو۔ فی الحال ذرا معاملات تنگی نظر آتے ہیں آپ کو؟ جی وسیم بھائی، مجھے فی الحال تنگی نظر آتے ہیں۔ مجھے آنیسٹلی ابھی تک وسیم بھائی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ 9 مئی جس کی ہم تمام لوگ مذمت کر چکے ہوئے ہیں، میں اپنے تئیں اس بات کی آفر بارہا کر چکا ہوں کہ بھائی جان آپ میرا ملٹری ٹرائل کریں، I am the only person in پاکستان جسے اس ملٹری ٹرائل پر کوئی تحفظات نہیں ہے، لیکن اگر میں گلٹی نہیں ہوں، اگر میں گلٹی ہوں تو مجھے سزا ملنی چاہیے وسیم بھائی، I am clear on it۔ ہم تو خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی جان 9 مئی کو انویسٹیگیٹ کریں، اگر ہم میں سے کوئی گلٹی ہے تو میں نے اپنے تئیں 1 سٹیپ اہڈ جاتے ہوئے کہا کہ مجھے ملٹری کورٹ سے سزا دیں، میں وہ سزا لینے کے لیے تیار ہوں، میں آج آپ کے پروگرام کے اندر کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر ہم نے کچھ کیا نہیں ہے تو میری سمجھ سے بالا ہے کہ ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی۔ اختلاف رائے ہمارا ہے، لیکن اس اختلاف رائے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ادارے کے خلاف ہیں، ہم فوج کے خلاف ہیں، کیونکہ ہم واضح طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی فوج کا ہونا اور مضبوط ہونا اور عوام کے اندر اس کی روٹس ہونا از حد ضروری ہے۔ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے رہے ہیں۔ میں مر سکتا ہوں، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں کسی فوجی جوان، کسی شہید کے مجسمے کو آگ لگاؤں یا میں کسی کے پوسٹر کو جلاؤں، اس لیے کہ میرے گھر میں اگر آپ میرے ڈرائنگ روم کے اندر ہیں، میرے گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر 22 شہداء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں وسیم بھائی۔
مجھے اس چیز کی سزا کیوں ملتی ہے؟ تو میں آنیسٹلی اسپیکنگ تو آپ نے اپنے حوالے سے یہ بات کر دی، اور جنہوں نے کیا ہے مثلا جس نے واقعی مجسمہ توڑا ہے، جس نے واقعی جلایا وغیرہ کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ سزا ملنی چاہیے سر. اگر میں نے بھی کیا ہے، میرے حوالے سے بھی کوئی ثبوت ہے جس ایف آئی آر میں نامزد ہوں، مجھے بھی سزا ملنی چاہیے. جس بھی کسی آدمی نے یہ سزا حرکت بے کی شک ملٹری میں ہو، ملٹری کورٹ میں ہو یا کسی میں بھی ہو. سر جی میں اس ایچی بیچی میں جاتا ہی نہیں ہوں وسیم بھائی. ملٹری کورٹ میں ویسے پرنسپلی ڈیموکریٹک شہری ہونے کی حیثیت سے میں نے پشین میں بھی کھڑے ہو کے ملٹری کورٹس کو ڈینائی کیا اور میں نے اس سے اپوز کیا. میں نے چمن میں کھڑے ہو کے بھی اسے اپوز کیا. یہ میری جماعت کی پالیسی بھی ہے. اپنی ذات کی حد تک میں ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے اپنے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. باقی آپ کے پاس سول کورٹس موجود ہیں، اگر کسی نے ایسا کبھی فیل کیا اسے ATC میں پیش کریں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، چونکہ سوال یہاں سے میرا شروع ہوا تھا کہ آپ کو لگتا ہے مستقبل قریب میں کہ عملاً کوئی صورت نکلے گی PTI کے لیے نرمی کی، تو آپ نے اس کے تناظر میں سب کچھ کہا، لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، ایسے ہی ہے؟ صحیح سمجھ رہا ہوں میں؟ جی فی الحال مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا وسیم بھائی، آنیسٹلی اسپیکنگ. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو دیکھیں میں آپ کو وسیم بھائی ایک بات بتاتا ہوں. ہم 1 اسٹیپ ہیڈ گئے اور دیٹ کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. جب ریگنگ ہو گئی، ہماری 90+ سیٹس آ گئیں، ہماری 75+ سیٹس کے اوپر فارم 47 کے ذریعے رزلٹ چینج کیا گیا، تو پارٹی میں ایک رائے تھی، اتحادیوں میں ایک رائے تھی کہ ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہ بنیں. بٹ اٹ واز عمران خان جس نے کہا کہ نہیں آپ جائیں، آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں. اور جن سیٹوں کے اوپر ریگنگ ہوئی ہے، فارم 47 ہے، اس کے اندر ہم ٹریبیونلز میں جائیں گے، ہم عدالتوں کے اندر جائیں گے اور ہم آئینی قانونی طریقے سے انصاف لے کر آئیں گے. ہم نے پارلیمنٹ کو بھی تسلیم کیا، ہم پارلیمنٹ کا حصہ بھی بنے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر. ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں بننا چاہتے تھے، شاید میں بھی نہ بننا چاہتا ہوں، ان لوگوں میں سے تھا جو ہارڈ لائنر تھا. لیکن ہم نے دیکھیں اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ہم ایک سٹیپ نہیں، ہم 2 3 4 سٹیپ ہیڈ گئے. ہم نے سینٹ کے انتخابات کو تسلیم کیا، ہم نے اپنا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کو تسلیم کیا. ان ریٹرن ہمیں کیا ملا؟ ہمیں یہ ملا کہ آج بائی الیکشنز کے اندر ہمارا پنجاب کا کوئی کینڈیڈیٹ جلسہ نہیں کر پا رہا. مجھے ہم تمام کینڈیڈیٹس گھوڑے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں سوائے 2 حلقوں کے. مجھے جلسے کی اجازت نہیں ہے، کینڈیڈیٹس کو جلسے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اگر ہم پوزیٹیو سٹیپ اٹھا بھی رہے ہیں اس کا سامنے جواب نہیں آ رہا اور آپ کو لگ بھی نہیں رہا کہ جواب صحیح ہے. اور ابھی آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ یعنی کہ آج ہے جناب 18 اپریل جمعرات، اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اگلا لاہور میں کوئی آپ کا کنونشن انہوں نے لگا ہے جس کو آپ بذات خود آپ ہوسٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے اب آگے کی تحریک کا اعلان، ایسا کچھ ہم نے سنا، یہ بات ٹھیک ہے؟ جی وسیم بھائی، وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ایک 6 جماعتی ابتدائی طور پہ اتحاد بنا ہے، ہم نے پشین میں اور چمن میں جلسہ کیا. اب اس کا سربراہی اجلاس 29 تاریخ کو SIC کی میزبانی کے اندر لاہور میں ہو رہا ہے، اور وہاں پر ہم پنجاب، KPK اور سندھ میں جلسوں کے حوالہ سے کمپریہنسو قسم کی انشاءاللہ پلان دیں گے اور احتجاجی تحریک کا اعلان بھی کیا جائے گا. احتجاجی تحریک کا تمام شیڈیول، عمران خان صاحب کی رہائی کا حوالے سے احتجاجی تحریک کا تمام چیزوں کا. اور دیکھیں وسیم بھائی میں ایک بات PTI کیا یعنی ملک گیر جلسے شروع کرنے جا رہی ہے یہ اتحاد، یا دھرنا شروع کر رہی ہے؟ جی بالکل، ہم ملک گیر جلسے، جلوس سب کچھ کرنا شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہمیں تو دیوار سے لگا دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 29 اپریل کو یہ کر رہے ہیں تو اب مئی کا مہینہ یعنی PTI سڑکوں پر ہوگی اور یہ اتحاد بیسیکلی موسٹ پروبیبلی جی انشاءاللہ. اوکے، اس اتحاد میں مولانا صاحب کی شمولیت کا کوئی امکان ہے؟ وسیم بھائی ایک تو آپ کے جو معصومانہ سوال آپ کو پتا ہے میرا نقطہ نظر بہت، اور میں اپنا نقطہ نظر کبھی چھپاتا نہیں ہوتا. انٹل اینڈ انلیس وہ چیزیں جو کوئی جن سے کو رفٹ آئے میں وہ ان چیزوں کا اظہار نہیں کرتا. لیکن مولانا صاحب کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ صرف اپنی قیمت بڑھانے کے لیے اس اتحاد کے اندر آئیں گے. اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد وہ اس اتحاد سے نکل جائیں گے. میں اپنی کیپیسٹی، پرسنل کیپیسٹی میں اگین، اور اپنی پارٹی کی کیپیسٹی میں ان کے اس اتحاد میں شمولیت کا مخالف ہوں. لیکن چونکہ 6 جماعتیں ہیں اور لیڈ بائی پاکستان تحریک انصاف اینڈ پریزائڈڈ بائی محمود خان نچکزئی، اگر اتفاق رائے تو شاید نہ ہو پائے، اگر کثرت رائے سے مولانا صاحب کی شمولیت کا فیصلہ ہوتا ہے تو 100 بسم اللہ. پھر اب مقصد جمہوریت میں آپ کو بعض تلخ چیزوں کو ماننا پڑتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم انہیں لیں گے تو جن ساتھیوں کے کہنے پہ لیں گے وہ اس کا سواد جلدی چکھ لیں گے. ہمارے کچھ لوگوں نے ان سے ملاقات کی تھی تو ان کو پشین کی قومی اسمبلی کی سیٹ بھی مل گئی مولانا کو، اور مولانا کو جناب باقی جو ان کی کچھ ڈیزائرڈ خواہشات تھیں وہ بھی ان کی 2 3 پوری ہو گئیں.
ابھی وہ اس تحریک کا حصہ بننے کے بعد شاید دوبارہ اپنی کوئی خواہشات بڑھا لیں گے, کوئی گورنری شوندری لے لیں گے کہ پی کے کی مختلف چیزیں. میرے اپنے خدشات ہیں یہ, اور میرے علاوہ بہت سارے ساتھیوں کے یہ سیریس ریزرویشنز ہیں. بٹ اگر کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس فیصلے کے ساتھ چلیں گے, اس کو ماننے کے پابند ہوں گے ہم. صحیح ہے, یعنی کہ آپ نے کہا مولانا صاحب ٹارگیٹ اچیو کر کے سائڈ پہ جائیں گے, تو آپ کے خیال میں کیا ٹارگیٹ ہے ان کا؟ سر ان کا ٹارگٹ مولانا کا ہمیشہ کوئی اقتدار کا حصہ ہی ہوتا ہے وسیم بھائی. ابھی تک کم از کم میری آلموسٹ 44 ناؤ, اور آپ کو پتا ہے میرے والد اور مولانا ایک دوسرے کے آرچ رائیول تھے, اور میرے تو والد نے انہیں ووٹ بھی نہیں دیا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر. جو ہم نے ان کا پولیٹیکل ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے, اور کچھ جو ایک آزادی مارچ آیا تھا, میں اس میں کچھ ایسی چیزوں کا گواہ ہوں کہ اگر میں وہ باہر لے آؤں تو ایک بھونچال آ جائے گا. میں پریکٹیکل طریقے سے میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان کرنا نہیں چاہتا, اور شاید کروں گا بھی نہیں, لیکن ایسی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر میں اتنا کنونس ہوں کہ مولانا ہمیں ڈچ کر جائیں گے ایٹ سم سٹیج, ایٹ سم پوائنٹ. یہ اور یہ آزادی میں بے شک آپ ڈیٹیل نہ بتائیں, کون سے والے مارچ کی بات کر رہے ہیں جو مولانا صاحب کی قیادت میں جو پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران جو مارچ آیا تھا, اس کی بات کر رہے ہیں آپ کہ اس کی کچھ ایسی بالکل جس کی اجازت دی گئی تھی, وہ جیسے آیا, جہاں آیا, کیسے اٹھا, کیا پھر مارچ کے دوران ہی فیض حمید صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی, اس میں راشد سومرو صاحب بھی تھے, اس میں تحفے بھی دیے گئے, پھر کہا گیا ابھی چلے جاؤ مارچ میں ہم دیکھ لیں گے, آگے پیچھے کر دیں گے سسٹم. یہ وہی بات کر رہے ہیں آپ وسیم بھائی؟ تحفوں کا تو مجھے پتا نہیں ہے, مجھے پتا کہ مالو متا کو مالو نہیں, آپ کو تو بہت کچھ پتا ہے وسیم بھائی, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اگر کچھ لوگوں کو بریف کیسوں کے بریف کیس بات نہیں تحفے سے مراد ہوتا ہے نا گڈ ول جیسچر, آپ میرے گھر میں میں نے آپ کو پرفیوم دیا, گھڑی دی, وہ والا تحفہ تھا, گڈ ول جیسچر اس طرح کا. سر اللہ کرے میں آپ کے گھر آؤں تو آپ بھی کو 10-15 کروڑ روپے میری گاڑی کی ڈگی میں رکھوا دیں, ایسا تحفہ وسیم بھائی اگر آپ دیں گے تو میں تو اپنے ساری زندگی. اب یہ آپ نے بات کی, یہ میں نے بات نہیں کی 10-15 کروڑ والی, لیکن آپ ایسی سر میں نے آپ کو بات کیا کہ میں نے سر تحفہ ہی مانگا نا, آپ نے مجھے تحفہ آفر کیا تو میں نے کہا یہ تحفہ مل جائے تو زیادہ بہتر ہوگا وسیم بھائی, دو بھائیوں کے درمیان بات ہے نا. صحیح ہے, تو اس دھرنے سے متعلق ایسی کچھ ملاقاتوں کیا کہہ رہے ہیں آپ, شاہد ہیں آپ؟ سر بہت کچھ ہے وسیم بھائی, اب چھوڑ دیں. فیض آباد دھرنے کا جو انکوائری کمیشن نے ابھی صرف ہلکا سا شہباز شریف صاحب کو رسپانسیبل قرار دیا ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کے اندر فیسیلیٹیشن کہاں پر کی تھی, وہاں پر اپنے کون سے لوگ اس دھرنے میں شامل کروا کے ان کو کیا ٹارگٹ دیا گیا تھا, کیونکہ میں ان تمام دھرنوں کے میں مذاکرات کار کے طور پر شریک رہا ہوں. وہ تمام چیزیں مسلم لیگ نون کی پنجاب گورنمنٹ نے خود کی تھیں. میں وسیم بھائی آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس دھرنے کو اٹھانے کے لیے پھر پیسے کس بندے نے دیے تھے, لیکن نہیں بتاؤں گا. نون لیگ نے دیے پیسے؟ سر نون لیگ نے تھرو آؤٹ وہ دھرنا فیسیلیٹیٹ کیا, آپ اس کی ویڈیو نکالیں. فیسیلیٹیٹ ایسے کیا کہ پنجاب پولیس کو اسکارٹ پرووائڈ کی گئی, پنجاب پولیس کے آرڈرز دیے گئے کہ آپ نے انہیں اسلام آباد ایک مخصوص جگہ پر پہنچانا ہے. اس کے بعد پنڈی کے نون لیگ کے کچھ لوگوں کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ 500 سے 1000 بندہ اس دھرنے کے اندر شامل کریں گے, وہ دھرنا فوج کے خلاف نعرے لگائے گا. فیض آباد دھرنے کا مقصد بالکل کلیئر تھا, ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی تھی نون لیگ نے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ دھرنا صحیح تھا, بالکل صحیح تھا, مگر اس دھرنے کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ خراب کیا گیا نون لیگ کی ہی طرف سے, اور نون لیگ کسی اور طریقے سے اپنا غصہ پاکستان کے مقتدر اداروں کی ساتھ پورا کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب رخصت ہو چکے تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے, وہ نون لیگ ڈبل کراس کر کے وہ مقصد ادارے کو ملائن کر رہی تھی اس وقت. میرے پاس ایویڈنسز ہیں اس چیز کے وسیم بھائی, میں گواہ ہوں, میرے سر پہ قرآن رکھیں, میں 6 بندوں کا نام لیتا ہوں, قرآن رکھیں, کدھر لے کے جانا ہے, ایویڈنس پیش کریں, پھر رسم موقع بھی ہے, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, کس کو پیش کروں وسیم بھائی, اور شارع دستور بھی ہے, کس کو پیش کروں سر, کس کو پیش کروں, کون آرڈرز کو مانے گا, کوئی ان چیزوں کو, سر کوئی بھی نہیں مانتا وسیم بھائی. آپ کہہ رہے ہیں ایویڈنس ہے نا, ایویڈنس اپنی تو خود مطلب بولتا ہے نا, پھر سر جی آپ کہہ رہے ہیں میری رائے نہیں, میرے پاس ثبوت ہے, تو دے پھر. سر میرے پاس ہیں, میرے پاس ٹیلی فون کالز کے ریکارڈز ہیں, میرے پاس اور بہت کچھ ہے جو میں بتا سکتا ہوں کہ شہباز شریف نے اور میاں نواز شریف نے ود میلافائڈ انٹینشن وہ دھرنا کروایا تھا. وہ دھرنا بالکل صحیح تھا, اس دھرنے کو میلافائڈلی یوز کیا گیا تھا افواج پاکستان کے خلاف نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف سے. تو آپ نے بتایا نہیں ہے افواج پاکستان کو, یہ تو ابھی تو معاملہ تو بڑے یس تھے آپ کے. سر کس کو نہیں پتا, سب کو پتا ہے. آپ پوچھے باجوہ صاحب سے, پوچھے سر, آپ جنرل فیاض حمید صاحب سے پوچھے, کیا انہیں اس چیز کا نہیں پتا؟ انہیں کہیں آن اوتھ کہیں کہ انہیں اس چیز کا نہیں پتا.
جب اگر وہ کہتے ہیں آن اوتھ کہ انہیں اس چیز کا نہیں پتا تو پھر میں بتاؤں گا کہ بسوں کے پیسے کس نے دیے تھے. لیکن ہم نے 1000 روپے بانٹتے ہوئے تو کسی اور کو دیکھا تھا, 1000 روپے تو کوئی اور بانٹ رہا تھا. سر آپ کے کراچی کے ایک بندے نے دیے تھے, ایک تیسرے بھائی سے دلوائے گئے تھے. چھوڑے وسیم بھائی, کیا کرنا ہے اس ملک کے اندر, آپ ایک آباد. لیکن 1000 روپے تو نون لیگ کا کوئی ضلعی صدر نہیں بانٹ رہا تھا نا, کوئی اور بانٹ رہا تھا نا. سر وہ تو رات کے وقت بھی بانٹتا رہا ہے. اور پیسے دیے نون لیگ نے, لیے کس نے؟ نون لیگ نے پیسے دے کے دھرنا ختم کروایا, تو پیسے دینے والی نون لیگ اور پیسے لینے والا کون؟ سر یہ اب آپ نون لیگ سے پوچھیں سر, باقی سب آپ خود بتا رہے ہیں, لیکن یہ وہاں کہہ رہے ہیں پیسے لینے آپ والوں کہہ رہے میں نون نے پیسے چلائے, دھرنا ختم کروایا, تو نون لیگ نے پیسے دیے, لیے کس نے؟ پیسے لینے والوں میں بھی نون لیگ کے لوگ تھے. یار نون لیگ نے پیسے چلا کے نون لیگ کو دیے اور دھرنا ٹی ایل پی کا ختم ہوا. سر ٹی ایل پی بیچاری تو استعمال ہوگی نا. دیکھیں ایک بات تو اسٹیبلش ہے کہ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی گئی تھی, اور اس ترمیم کے خلاف خود میاں شہباز صاحب آن دا فلور آف دا ہاؤس زاہد احمد کا ریزگنیشن مانگا تھا انہوں نے. یہ چیز تو آن ریکارڈ موجود ہے, اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے پروٹیسٹ کیا تھا. سو دیٹ سٹینڈز کہ وہ دھرنے کا جو مقصد تھا ٹی ایل پی کا وہ صحیح تھا. اب اس دھرنے کو کس نے کس کے خلاف استعمال کیا اور کیا کیا دیہڑی لگائی, دیٹ از اندر اسٹوری. بہت بہت نوازی, بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. سو ٹورڈز دی اینڈ اگر ہم دونوں شرکا کی گفتگو کا خلاصہ نکالیں, جن کے ظاہر سیاسی نظریات ایک دوسرے سے بالکل الگ حوالے سے ہیں, جن کی سیاسی خواہشات بھی ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوں گی, لیکن دونوں کی باتوں کا خلاصہ ایک ہی لگ رہا ہے کہ جو بھی حالات نظر آ رہے ہیں مستقبل قریب میں سیاسی منظرنامہ کہ جس میں ظاہر پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ذرا بہتر نہیں ہیں کسی حوالے سے, اس میں کوئی بڑی تبدیلی مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہی. زندگی صحت رہی تو آپ سے اگلے پروگرام میں ہوگی ملاقات. اللہ حافظ ناصر.